بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں فروہ سعید صاحبہ. یہ پچھلے 25 سال سے امریکہ میں مقیم ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت یہ اسلام آباد میں آئی ہوئی ہیں تو ہمیں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں. یہ امریکہ میں ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں. میڈم ہمارے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. تھینک یو. جی ویلکم. میڈم ہمیں بتائیے کہ ہم پوری دنیا کرونا کی وبا سے گزر رہی ہے، کافی حد تک اسٹیبل ہو گئے ہیں. امریکہ میں جو کرونا کی سختیاں تھیں اور کرونا کے مسائل تھے کرونا کے وقت میں، اور اب آپ پاکستان بھی آتی رہتی ہیں پاکستان میں، ان دونوں کو آپ کس طرح سے کمپیئر کرتی ہیں؟ جی دیکھیں، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ نے جو پہلا کویشچن کیا وہ یہ کہ امریکہ میں کرونا کی کیا سچویشن تھی. جب کرونا سٹارٹ ہوا 2019 میں، 19 کووڈ اس کو جو کہتے ہیں، تو وہاں پر اس کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ اگر 500,000 لوگ مر گئے تو اٹ ول بی اوکے. سو اس پہ جو امریکی عوام تھی وہ کافی اپسیٹ تھی کہ اتنے زیادہ اگر لوگ افیکٹ ہوں گے تو یہ کیسے کنٹرول ہوگا. مگر اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا ہوا تھا، اور ہمارے بھی سب کا ہی میرا خیال ہے آل اوور دا ورلڈ یہی خیال تھا کہ یہ 2-3 مہینے کا فینومینا ہے اور بس جیسے وبا کوئی آتی ہے یہ آئے گی اور گزر جائے گی اور دین ول بی فائن. پھر جب پتہ چلا کہ نہیں، اس میں بھی تھوڑا دیر اور لگ رہی ہے، اس میں تھوڑا ٹائم اور لگے گا، تو ظاہر ہے پھر سب کافی اپسیٹ ہوئے. اور پھر وہاں کی گورنمنٹ نے بھی، اور جیسے آل اوور دا ورلڈ گورنمنٹ سیریس ہو گئی اور سب نے اپنے سیفٹی میجرز لینے شروع کر دیے اور سب نے اپنی اپنی SOPs ایشو کر دیں. جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو وہاں پر SOPs کافی سیریسلی انہوں نے امپلیمنٹ کروائی. مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر ماسک جو ہے وہ آپ کو مینڈیٹوری ہے اور آپ نے پہننا ہے تو لوگ بغیر ماسک کے ادھر ادھر گھوم لیں گے. نہیں، وہ آپ کو وہ فالو کرنا تھا. اسکولوں کی جو تھی جو اٹینڈنس تھی اور یا جو گیدرنگس تھیں اس میں ایک لمیٹڈ نمبر صرف جا سکتے تھے، اور اس میں اسپیس کا بہت بڑا انہوں نے تھا کہ اتنی اسپیس میں صرف اتنے لوگ آ سکتے ہیں. جی، تو اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تمام میئرس کے باوجود تھوڑا کنٹرول ہوا، اس کے بعد پھر دوبارہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اور اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں پیک کرونا بھی یہاں پہ آئی تھی. اب تو کرونا از کائنڈ آف سیٹلڈ، مگر جب میں یہاں پر آئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو لوگ اتنا اس کو سیریسلی نہیں لے رہے، اور کوئی ماسک نہیں پہن رہا. گورنمنٹ کی طرف سے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. نہیں، گورنمنٹ نے تو اپنی SOPs ایشو کی ہوئی تھی مگر لوگ اس کو سیریسلی لے رہے تھے. ایون پرائیویٹ گیدرنگز میں بھی کچھ لوگ جیسے ہم جاتے تو ماسک پہنتے تھے تو لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوتے تھے. اور اب اس 2021 جو ختم ہو رہا ہے اس وقت سے اب تک تو مجھے یہ لگتا ہے پھر دوبارہ دیکھیں 3rd ویو آئی، 4th ویو آئی، اور سارا کچھ وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اس میں وہاں پر تو جو اگر آپ یہ کہیں کہ جو انفورس کیا گیا، انفورسمنٹ تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ زیادہ بہتر تھی. یہاں پر انفورسمنٹ پتہ نہیں اتنی بہتر تھی یا نہیں، لوگ فالو نہیں کر رہے تھے، یہ تو سامنے کی بات ہے. اور کیسے کنٹرول ہوا پاکستان میں، یہ اللہ کا کرم ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں. اور یہ واقعی کرم ہے اس میں. جب میں وہاں پر گئی تو لوگ مجھے پوچھتے تھے، جب یہاں پر آتے ہیں تو لوگ وہاں کا پوچھتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں تو لوگ یہاں کا پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے اور کیسے ہے کرونا. تو میں نے ایک ہی جواب تھا، کوئی اللہ کا کرم ہے، مجھے لوگ تو نہیں فالو کرتے ہوئے نظر آئے اس SOPs. اللہ تعالیٰ نے کرم اللہ کیا تعالیٰ کہ کا کرم یہاں ہوا. پہ جی اتنا بالکل نہیں بالکل. پھیلا. ہاں جی. اچھا میڈم، اس دوران میں کچھ مہنگائی پاکستان میں بھی بڑھی. جی، امریکہ میں بھی مہنگائی بڑھی ہے؟ امریکہ میں کیوں نہیں بڑھی، ساری دنیا پہ بڑھی ہے. اچھا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ اب ہمارے اپنے جب ریلیٹیوز میں بھی بات ہوتی ہے، فرینڈز میں بھی بات ہوتی ہے، تو ایک تو ویسی جنرل کانسیپٹ، آپ بھی ظاہر ہے باہر کا آپ کو ایکسپوئر ہے، جی. کسی یہ سمجھا جاتا ہے کہ باقی سب تو وہاں پہ شاید پتہ نہیں درختوں پہ لگے ہوئے اور اتنا کام نہیں کرنا پڑتا. اور میں ہی سمجھتی ہوں سارے پاکستانیز کو ضرور باہر جانا چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ باہر کی لائف کے کیا چیلنجز ہیں اور وہاں پہ کیا ہے. امریکہ میں بہت زیادہ مہنگائی بڑھی. اور میں آپ کو بالکل ریسنٹ یہ دیکھیں، میں آپ کو اتنے بڑے بڑے اسٹیٹس نہیں بتاؤں گی کہ جی یہ اسٹیٹ، میں آپ کو اپنے نارمل ایک، جیسے میری اگر گاڑی کا ٹینک جو ہے وہ آج سے 5-6 مہینے پہلے $30-35 میں بھر جاتا تھا، آج وہ $50 سے $55 میں اس ٹینک بھر رہا ہے. اور
جتنی بھی روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، آپ گروسریز ہیں، انڈے ہو گئے، چکن، بیف، جو بھی ہے، اس کی قیمتوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. اور انفلیشن وہاں پر 5% تو ڈیفینیٹلی ہے، مگر اس انفلیشن میں نا وہ فیول کی پرائس کو انکلوڈ نہیں کرتے، فیول کو نہیں انکلوڈ کرتے. اور اگر فیول کو کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ پرسنٹیج کہاں چلی جائے گی. تو امریکہ میں بھی آپ یقین مانیں اور تسلی رکھیں، بہت مہنگائی ہوئی ہے. اور ایک عام آدمی کے لیے جو یہاں پر اتنا شور مچتا ہے، ایک عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. وہاں پر بھی عام آدمی کی مشکلات میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہی چیلنجز ہوتے ہیں. اسی طرح ڈے ٹو ڈے سب کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، 2-3 جابس کر رہے ہوتے ہیں، اور کافی زیادہ محنت کرتے ہیں، کافی زیادہ محنت کرتے ہیں. جی مگر چیلنجز یہی ہیں، صرف یہی نہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ہو گئی. وہاں پر جب چیزیں بڑھتی ہیں تو ہم بلکہ مذاق میں کہتے ہیں ارے یہاں پہ اس چیز کی اتنی قیمت بڑھ گئی ہے، مگر پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. یہ ہمارا ایک جوک چلتا ہے وہاں پہ کہ ایز ایف کہ جیسے حالات صرف پاکستان میں خراب ہیں، یہاں پہ چیزیں ٹھیک ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم، آپ ورکنگ لیڈی ہیں امریکہ میں، آپ امریکن کمیونٹی میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی انٹریکٹ کرتی ہوں گی، اور فارنرز کے گوروں کے ساتھ بھی سیم چیز. آپ جب پاکستان واپس آتی ہیں تو یہاں پہ ورکنگ ویمن کو دیکھتی ہیں، تو کمپیریزن میں کس طرح سے وہاں کے حالات عورت کے لیے، جو ایک ہمارا ایک وہ ہوتا ہے کہ جی ہم یہی سوچتے ہیں کہ عورت کو ایک شو کیس پیس بنا دیا گیا ہے وہاں پہ، جبکہ یہاں پہ سیکیور ہے، سیف ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ کس طرح سے، کہ وہاں پہ ورکنگ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں، اچھی ہیں، بہتر ہیں، یا یہاں پہ عورتوں کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں جو ورکنگ وومن ہے وہ آج کام نہیں کر رہی، وہ جب سے پاکستان بنا تب سے کام کر رہی ہیں عورتیں. دیکھیے عورتیں لیکچرز بھی تھیں، ٹیچرز بھی تھیں، ڈاکٹرز بھی تھیں، نرسز بھی تھیں. وہ آج تو نہیں بنی نا، وہ تو بہت پہلے ہماری اپنی فیملی میں، مطلب اگر میں بات کروں اپنی فیملی کی، تو ظاہر ہے کہ بہت عرصے سے وہ ورکنگ میں تھیں، اور وہ ہمارے لیے بھی رول ماڈل تھی کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ کام کر رہی ہیں تو ہم بھی اس ورک فورس میں آئے. تو بہت عرصے سے ظاہر خواتین وہاں پر پاکستان میں بھی کام کر رہی تھیں، اور امریکہ میں بھی کام کر رہی تھیں، اور کر رہی ہیں. اور اگر آپ اسی پروپورشن سے دیکھیں کہ اگر وہاں پر زیادہ وومن فورس جو ہے ورک میں آئی ہیں، اسی طرح سے یہاں پر بھی خواتین بہت زیادہ کام میں آتی جا رہی ہیں نا. پہلے وہاں پر بھی بہت آہستہ آہستہ وہاں پر بھی بڑھی، آہستہ آہستہ یہاں پر بھی بڑھی، مگر جو شروعات ہے وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ زیادہ جلدی ہو گئی تھیں. اور کیونکہ امریکہ پاکستان سے تو زیادہ بڑا ہی ہے عمر میں، تو وہاں پر جب جیسے جیسے وہاں پہ ترقی ہوتی گئی، زیادہ خواتین آتی گئیں. بالکل ایسے ہی پاکستان میں جیسے جیسے یہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، زیادہ خواتین لڑکیاں کام میں آ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. اور اگر رہ گیا کہ وہاں پر شو کیس ہے، تو اٹس ناٹ ٹرو فار ایوری ون. دیکھیے ایک خاص قسم کے پروفیشن ہوتے ہیں، خاص قسم کے شعبے ہوتے ہیں، جس میں آپ کہہ لیں ماڈلنگ کہہ لیں، اور دوسرا جو شوبز کی انڈسٹری ہے، وہ وہاں پر بھی ویسے ہی ہے کہ ساری خواتین جو کام کر رہی ہیں، جو میری کولیگز ہیں، دے آر لائک ہاؤس وائفس. دے آر ہاؤس وائفس بھی ہیں، آئی مین ہاؤس وائف تو ساری ہوتی ہیں، مگر ورکنگ وومن بھی ہیں. تو ان کا کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ماڈلنگ والی اس میں آؤٹ فٹس میں آتی ہیں کام پہ، کام والے کپڑے پہن کے آتے ہیں، کام والی سچویشن ہوتی ہے، اور وہ اپنی فیملی کے لیے اسی طرح کنسرن ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ کنسرن ہوتے ہیں. صحیح. اور ان کو بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اب ڈنر میں کیا، انہوں نے ڈنر پلان کیا ہے، لنچ پلان کیا ہے، بچوں کا بریک فاسٹ پلان کیا ہے. تو وہ بڑی سیریس خواتین ہیں اور بہت فیملی اورینٹڈ ہے. اچھا، یعنی وہ فیملی کے لیے کھانے وغیرہ بھی خود پکاتی ہیں؟ خود بناتی ہیں. اچھا. اور بہت کنسرن ہے اپنی فیملیز کے لیے. میں نے جو میری جتنی بھی دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، امریکہ میں 52% فیمیل ریئلٹرز ہیں. اچھا. جی 52% فیمیل ریئلٹرز ہیں. تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکل آتی ہیں اور بس ان کو کوئی اپنے گرینڈ کڈس کی وہ ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہیں، ٹائم ان کے پاس آف ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. بہت جو فیملی اورینٹڈ فیملیز ہیں وہاں پر، اور جو فیملی اورینٹڈ مرد اور مرد بھی اور عورتیں بھی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہاں پر، ہاں ان کا ایک سسٹم تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ اب وہاں پر اس کو آپ جوائنٹ وہاں پہ نہیں کہتے، وہاں پر آپ کو کہتے ہیں، وہاں پر آپ کہتے ہیں ملٹائی جنریشنل
گھر جو اب بن رہے ہیں. اچھا. کیونکہ وہاں پہ کاسٹ کنسٹرکشن کی یا لیونگ کتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایسے ہی کیا کہ ایک گھر میں مثال کے طور پہ 3 انڈیپینڈنٹ یونٹ بنا دیے. تو ایک میں اگر پیرنٹس رہ رہے ہوں گے اور اگر گرینڈ پیرنٹس رہ رہے ہوں گے تو ایک میں بچے ینگ بچے رہ سکتے ہیں. ورنہ وہاں پہ عموماً کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ بچہ 18 سال کا ہوگا اور وہ گھر سے نکل جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہے، وہ سارے نکلتے بھی نہیں ہیں گھر سے. اچھا ٹھیک ہے. تو میڈم یہ جو آپ نے فیملی اورینٹڈ بات کی کہ کنسرن ہوتی ہیں خواتین بھی، فیملیز بھی، پیرنٹس بھی، یہ پاکستانی یا ایسٹرن کمیونٹی کے بارے میں بات کرنی ہے یا گوروں کے بارے نہیں، میں؟ میں امریکن لیڈیز کے بارے میں بات کر، جو میری کولیگز ہیں، جو میں آفس، میرا امریکن آفس میں کام کرتی جو ہوں. گوری ہیں. جی جی بالکل. اور پاکستانی بھی بالکل. وہ بھی اسی طرح ہی مائیں ہیں، وہ بھی اسی طرح اچھا. سسٹرز ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وائفز ہیں، اور وہ اسی ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ایسٹ کا خاص ہے، ضرور، مطلب یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں یا اوور ایسٹیمیٹ کریں. جو اگر آپ میرے ایکسپیرینس کی میں اپنے پرسنل حوالے سے بات کروں تو جو میری کولیگز ہیں وہ اسی طرح کنسرن ہے جیسے ہم لوگ ہیں. اگر میں اپنے گھر کی بات کرتی ہوں، بلکہ میری باس جو ہے، میں ان کو کوٹ کروں گی کہ وہ بہت فیملی اورینٹیڈ ہے. اور جب ہم ان سے ڈفرینٹ کیسز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جب کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر چاہیے اور میرے پیرنٹس یہاں پہ رہتے ہیں اور میرے بچے یہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا، جو میری باس جب میں سے لورا ان کا نام ہے، میں ڈسکس کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ آپ ان سے کہوں کہ اپنی فیملی کے اراؤنڈ رہیں نا. تو وہ میں کہوں گی کہ نہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ان کے بچوں کو دے آر فائن، دے آر انڈیپینڈنٹ. کہتے ہیں نو دے آر ناٹ فائن، دے نیڈ ٹو بی کلوز بائی. اچھا. سو آئی مین اٹس ٹو می، مجھے کوئی اتنا بہت فرق نہیں لگتا. اچھا میڈم، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ آف ووٹ دیا ہے. اور تو اس موو کو گورنمنٹ کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس چیز کو تو آپ کو میڈیا سے بھی پتہ چل رہا ہوگا، اس چیز کا، جیسے اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہیں. اوبیسلی کہ آپ اس ملک سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کی روٹس ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، اوورسیز پاکستانی اوورسیز ہو جاتے ہیں بیکاز وہ باہر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ کنیکٹ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. آپ دیکھیں اب یوٹیوب کی وجہ سے ویسے ہی سارے زیادہ ہی کنیکٹ، انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب پچھلے سالوں کی اگر آپ بات کریں تو اٹس ڈفرینٹ ناؤ، بیکاز اب وی آر مور کنیکٹڈ ٹو آور ہوم لینڈ، جہاں پہ ہماری روٹس ہیں. تو اور وہ دے وانٹ ٹو اسٹے کنیکٹڈ. یہ بات نہیں ہے کہ ہاں ایک صرف وزٹ کر لیا اور اس کے بعد گڈ بائی ہو گیا. تو میں چونکہ ریئل اسٹیٹ میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ لوگ کیسے اپنی زمین کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں، کیسے وہ یہاں پر ایک سیکنڈ ہوم، ویکیشن ہوم یا ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں پر آنا چاہتے ہیں. ویدر اتنا اچھا ہے، ہر چیز اپنی ہے، جہاں پر انسان کا ایک، جہاں پہ کہتے ہیں جہاں پہ انسان پیدا ہوا ہو، جہاں پہ اس کی پرورش ہوئی، جہاں پر آپ بڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ وہ چیز آپ کے ساتھ رہتی ہے. وہ آپ نو میٹر ویئر یو گو، نو میٹر آپ جو بھی کر لیں، آپ کے ساتھ وہ آپ پارٹ آف لائف کبھی آپ سے وہ آپ علیحدہ نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے لوگ بہت خوش ہیں، ہم سب بہت خوش ہیں کہ ہمارا وی آر ریکنیکٹنگ ود آور کنٹری. میڈم، آپ پاکستان تشریف لائی ہیں ایک کنونشن، پراپرٹی کے کنونشن اور ایگزیبیشن کے حوالے سے. تو اس میں آپ نے کاروباری جو پاکستان کے حالات ہیں ان کو کیسا پایا؟ دیکھیے، میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو انٹرنیشنل پراپرٹی اینڈ ہاؤسنگ ایگزیبیشن اسلام آباد میں جو خورشید برلاس صاحب اور فہد برلاس نے جس کا جو مینیج کی تھی، آرگنائز کی تھی، ماشاء اللہ بہت اچھا کنونشن تھا، بہت اچھا کانفرنسز تھیں. اس میں جو اپرچونیٹیز میں نے دیکھی ہیں، دیکھیں انہوں نے ایک تو یہ بہت کمینڈیبل بات ہے جو انہوں نے یہ چیز کی کہ انہوں نے نہ صرف جن کے پروجیکٹ تھے، جو ڈیولپرز تھے، ان کو بلایا، بلکہ ہر لیول پہ گورنمنٹ کے لوگوں کو، سینیٹرز کو، پھر بعد میں ماشاء اللہ سے پریزیڈنٹ صاحب نے کلوزنگ میں آئے، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور سب کو کہا کہ بیٹھ کے بات کریں اور اپنے جو مسائل ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں. آپ بات کرتے ہیں کہ کاروبار کی جو اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ، جو وہ تو دیکھیں کاروبار اور بزنس تو یہاں پر بوم کر رہا ہے، لیکن
اس کی بھی ایک دیکھیں کہ ایک چیز آپ آج بنا رہے ہیں تو اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ امپیکٹ 10 سال بعد کیا ہوگا، 20 سال کے بعد کیا ہوگا. تو اگر ایک چیز آج بوم کر رہی ہے تو وہ بھی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کسی فارن انویسٹر سے پوچھیں تو کہیں گے کہ ہاں جی اچھی اپرچونیٹیز ہیں، اچھے کام یہاں پر ہو رہے ہیں. لیکن اگر لانگ ٹرم اگر آپ اپنے نمبرز رن کرتے ہیں وہ پھر اگین وہ بہت ایک بڑا سینیریو بن جاتا ہے. اس میں سیفٹی سیکورٹی کی کنڈیشنز، ملک کے حالات اور وہ سب کچھ. لیکن جو میں نے دیکھا ہے جو کاروبار لوگ یہاں پر جو کر رہے ہیں وہ تو بڑے خوش مجھے نظر آئے ہیں، اس لیے کہ ان کی اس پوائنٹ پر ان کی ماشاءاللہ سیلز بھی ہوئیں. ان کی کافی جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ظاہر سب ایفرٹ کر رہے ہیں لیکن اچھا رزلٹ بھی آ رہا ہے. اور اگر میں یہ چیز ضرور ایڈ کروں گی یہاں پر کہ میں پچھلے 25 سالوں سے یہاں پہ جو آ جا رہی ہوں، میں نے تو یہاں پر سب کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا. ہاں اب وہ بات ہے، ایک چیز میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ چونکہ یہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز تو تھے مگر وہ چونکہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تھے تو لوگوں کی اسی طریقے سے ان کا کاروبار کے مسائل بھی سیٹ ہو گئے، ان کی سوچ بھی ویسی ہو گئی. اب اگر لوگ کہتے ہیں جی حالات خراب ہو رہے ہیں، حالات کیوں خراب؟ حالات نہیں خراب ہو رہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے. مگر وہ جو ایک چیزیں جو سیٹ ہو چکی ہوئی تھیں اب وہ تھوڑا سا ایک انکمفرٹ لیول ہو رہا ہے کیونکہ اس چیزوں کی عادت نہیں تھی. اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم انہی رولز اینڈ ریگولیشنز میں اپنا سارا کام کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے ضرور کہ اور کاروباری برادری کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، زیادہ ٹھیک ہوں گی اور پھر ایونچولی آپ کو اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم، ہم یوتھ کو کہتے ہیں نا آپ ویٹ کریں، تو آپ کو بھی تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ سب نے کافی کچھ اچھا سب کا سیٹل ہے. تھوڑا سا اللہ پہ توکل رکھیں اور برکت پڑتی ہے اگر سب لوگ اس کو اگر سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. میڈم ہماری جو ویمن انٹرپرینیورز ہیں، ہاؤس وائفز ہیں اور ہماری جو پاکستانی یوتھ ہے اس کو آپ کیا آخر میں میسج دینا چاہیں گی؟ کس حوالے سے؟ ہر حوالے سے کہ کس طرح سے آپ نے ترقی کی، آپ نے کن کن مسائل کو فیس کرتے ہوئے کس طرح سے ترقی کی اور وہ آپ کی راہ پہ چلتے ہوئے کیسے ترقی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں میں یہاں پر جب آتی ہوں تو میرا انٹریکشن ہوتا ہے بھی. آپ دیکھیں ایگزیبیشن میں بھی ماشاءاللہ سے اگر آپ میرے پروفیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ ساری ریئل اسٹیٹ کے گروپ آئے ہوئے تھے اور ان میں بڑے ینگ لڑکے اور لڑکیاں سیلز ایسوسیٹ سے وہ آ کے مجھے بھی پریزنٹ کر رہے تھے. ویری امپریسڈ جیسے بچے ماشاءاللہ یہاں پر ٹرین ہیں اور ٹرین ہو رہے ہیں اور بہت پوٹینشیل ہے، بہت ٹیلنٹ ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی پروفیشن میں جائیں، آپ چاہے ڈاکٹر بن رہے ہو، انجینئر بن رہے ہو، تو اس میں آپ کو ایک سرٹن ٹائم دینا پڑتا ہے. آپ کو نمبر آف ایئرز پڑھائی کرنی پڑتی ہے، پھر اس میں آپ کو ایکسپیرینس لینا پڑتا ہے، تبھی آپ جا کر کسی مقام پر پہنچتے ہیں. تو جو بھی یوتھ ہے آپ اپنے بہت زیادہ ہاپ اراؤنڈ نہ کریں کہ ایک چیز لی دوسری اس کو چھوڑ دیا اس میں چلے گئے، اس میں آپ کا ٹائم بہت ویسٹ ہوتا جائے گا اور آپ کی جو ڈیپتھ ہے نا وہ آپ اس کو لوز کرتے چلے جائیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ پروفیشن اپنائیں، دیکھیں ہر پروفیشن میں اپرچونٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ نیڈ ہے لوگوں کی نا. آپ ایک کام کر رہے ہیں، میں وہ کام نہیں کر رہی ہوں، جو میں کر رہی ہوں وہ کوئی اور کام نہیں کر رہا. تو آپ اپنے فیلڈ میں آپ کو ایکسپرٹ ہونے کے لیے ٹائم چاہیے اور آپ کو اس میں بہت محنت چاہیے. تو اس میں جو بھی آپ پروفیشن، میں یوتھ کو کہوں گی جو بھی آپ پروفیشن چوز کرتے ہیں پھر اس میں ذرا ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایبسولوٹلی یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے اور آپ کس پرسنالٹی کے ساتھ یہ میچ نہیں کر رہا، آپ کے سرکمسٹانسز کے ساتھ یہ میچ نہیں کر رہا، تو کریں ضرور کچھ. یہ نہ کریں کہ بس اب گیو اپ، ایک پروفیشن نہیں کام کر رہا تو بس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کریں ضرور، ایفرٹ ضرور کریں، بیبی سٹیپس لیں، اسمال سٹیپس لیں، مگر کچھ نہ کچھ کرتے جائیں، اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور انشاءاللہ پھر اللہ پاک ترقی دے گا. تھینک یو میڈم، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. شکریہ.